اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم تمہیں دے دیں گے، یہ خود تمہارے خلاف تمہارے بارے میں گواہی دے گی۔ یہاں تو تم چھپا بھی لیتے ہو، کوئی گناہ کیا چھپا لیا اور کسی کو پتہ نہیں ہونے دیا، لیکن وہاں کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ہاں توبہ کر لی تو انشاءاللہ مٹ جائے گا نام اعمال سے، لیکن جب تک توبہ نہ کی ہو وہ موجود رہے گا اور ساری دنیا اس کو دیکھے گی۔ اس لیے سب سے پہلا قدم جو بتلایا اصلاح کا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، فکر پیدا کرو۔ کہے کہ فکر کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، اس کی فکر پیدا کرو۔ میں اپنے موت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو، فکر پیدا کرو۔ اس فکر پیدا کرنے کے لیے فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اصلاح پہلا کام تو یہ تھا کہ فکر پیدا ہوئی، فکر پیدا ہونے کے بعد اب جو پہلا قدم ہے فکر پیدا ہونے کے بعد جب اصلاح کی طرف بڑھے گا آدمی تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے۔ یعنی وسیلے کی تفسیر جیسے میں بار بار عرض کیا ہے، عمل صالح، نیک عمل کرے گا تو جتنا نیک عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کے دل میں موجود رہے گا ہر وقت۔ اس وقت جو مصیبت آئی ہوئی ہے اصلاح سے پہلے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان موجود نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ ایمان نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان مفقود ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضر و ناظر ہونے کا دھیان ہوتا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے تو وہ یہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ تو اس واسطے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اصلاح کی فکر پیدا کرو، فکر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کرو، اس کے قریب پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے وہ بے شمار ہیں۔ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے سانس، تمام مخلوقات کے سانس، کیونکہ ہر آدمی کا طریقہ مختلف ہے پہنچنے کا۔ دیکھو ایک حدیث میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مروی ہے کہ ایک عربی دیہاتی آدمی آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جنت میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہے؟ اب دیہاتی آدمی ان پڑھ اور سیدھا سادہ، تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان رکھو اور یہ کرو، نمازیں پڑھو 5 وقت کی نمازیں۔ کہا مجھ پر اور بھی کچھ واجب ہے 5 نمازوں کے علاوہ؟ حضور نے فرمایا واجب نہیں ہے، خود پڑھنا چاہو تو ثواب ہے، الا ان تطوع، کہ اچھا اور کہ جی رمضان کے روزے رکھ لینا، اور بھی روزے ہیں میرے اوپر رمضان کے علاوہ؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہ اچھا اور کہ اگر استطاعت ہو جائے تمہیں تو حج کر لینا، اور جو بنیادی ارکان ہیں وہ بتا دیے۔ بس اس نے کہا بس ہو گیا، سن لیا میں نے، سمجھ میں آ گیا۔ تو لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو آپ نے بتا دیا نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، ساری زندگی یہ کروں گا۔ تو یہ کہہ کے چلتا ہوا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الاعرابی ان صدق، یہ اگر سچ کہتا ہے تو یہ عربی فلاح پا گیا، یعنی یہ دیہاتی فلاح پا گیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص دیکھنا چاہے کسی جنت والے کو تو اس کو دیکھ لے۔ تو اب وہ آدمی جو تھا سیدھا سادہ بھولا بالا، اس نے ایک بات سنی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ راستہ، اس نے کہا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں
اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کروں گا. تو وہ پہنچ گیا اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں. جہاد ہو رہا تھا، لمبا قصہ ہے، ٹائم کسی وقت اور تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ. لیکن خیبر کی جنگ میں جہاد ہو رہا تھا. ایک چرواہا نکلا خیبر سے، قلعے سے، اپنے بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرانے، اپنے نہیں، لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اجرت کے اوپر. وہ نکلا، دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر پڑا ہوا ہے. تو دماغ میں خیال آیا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور پوچھوں کیا بات ہے، آپ کیوں آئے ہیں. خیر پہنچ گیا. لمبے سوال جواب ہوئے. کہنے لگا کہ میرا تمہارا بادشاہ کون ہے. جا کے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمے میں قیام فرما ہے. تو نہ کوئی بادشاہوں کا ٹھاٹ باٹ ہے، نہ کوئی شان شوکت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ عام آدمیوں کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو حیران ہو گیا کہ ہمارے یہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو، کیا دعوت ہے. تو آپ نے توحید کی دعوت دی. کہا کہ اگر ابھی توحید پر ایمان لے آؤں تو میرا کیا بنے گا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمہارے بھائی ہوگے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. کہ میں تو کالا آدمی ہوں، کالا بھجنگ، میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، بکریاں چراتا ہوں، آپ مجھے گلے سے کیسے لگائیں گے. کہا کہ میں گلے سے لگاؤں گا اگر تم اسلام لے آؤ گے. کہ اچھا اگر اسلام لے آیا تو پھر کیا ہوگا، مجھے کیا حکم، کیا کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں، اس وقت تو پہلا کام یہ ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا موسم ہے، نہ کچھ ہے، جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شریک ہونا ہوگا. تو کہا کہ اچھا اگر جہاد میں شریک ہوں گا تو اس میں تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، کبھی فتح ہو جاتی ہے، کبھی شکست ہو جاتی ہے. تو مر بھی سکتا ہوں، مر گیا تو کیا ہوگا اسی میں. تو حضور نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس میں مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں سیدھے جنت میں جاؤ گے. کہا کہ میں تو کالا آدمی ہوں، میرے منہ سے بدبو اٹھ رہی ہیں. کہا اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفیدی سے بدل دے گا، نور سے بدل دے گا، اور تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا اگر تم ابھی جہاد میں شریک ہو گئے. اس نے کہا یہ بکریاں ہیں میری، ان کا کیا کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے پاس امانت ہے بکریاں، اس کو جا کے قلعے کے اندر ان کو ہنکا دو تاکہ یہ اپنے اپنے مالکوں کے پاس پہنچ جائیں. آپ ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جہاد کے وقت میں بھی جبکہ کفار کا جان مال سب حلال ہوتا ہے، کہا پہلے بکریاں واپس کر دو، کیونکہ وہ امانت کے طور پر لے کے آیا تھا. بکریاں واپس کی. جنگ شروع ہو گئی. جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں. پوچھا بھئی کیا ہے؟ کہ جی ایک آدمی ہمیں شہید نظر وہ مقتول نظر آ رہا ہے، قتل ہوا ہے، لیکن میں سے کوئی پہچانتا نہیں اس کو. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. جا کر دیکھا تو وہی چرواہا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عجیب انسان ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں سیدھا جنت میں گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو نور سے بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو اب دیکھو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کتنا مختصر اس کے لیے. ایک کام کیا، جہاد میں شریک ہوا، جان دے دی، ختم، سیدھا اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق ہر آدمی کے لیے، اسی لیے جو کامل مصلحین ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ایک نسخہ نہیں پلاتے، الگ الگ نسخے تجویز کیے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرات نے اس آخری دور میں ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے تن آسان لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، کمزور ارادے والوں کے لیے، کمزور ہمت والوں کے لیے کچھ طریقہ تجویز کر دیا. وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو. یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، یا اللہ مجھے گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈک کر دیجیے، اللہ سردی لگ رہی ہے اس سے بچاؤ کا انتظام کر دیجیے، یا اللہ بھوک لگ رہی ہے اچھا کھانا کھلا دیجیے، یا اللہ میں سونے جا رہا ہوں مجھے نیند اچھی آ جائے، یا اللہ میں جب صبح کو سویرے اٹھ جاؤں
یا اللہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس کام میں میرا دل لگ جائے، یا اللہ وہ کام اچھے طریقے سے ہو جائے، یا اللہ پڑھنے جا رہا ہوں مجھے پڑھائی کے لیے میرا سینہ کھول دیجئے، پڑھانے جا رہا ہوں پڑھائی کے لیے سینہ کھول دیجئے۔ غرض ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی سے انسان مانگ رہا ہو۔ ارے یہ معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی عادت ڈالتے ہیں۔ عادت پڑتی نہیں، ذرا مشق کرنے سے پڑتی ہے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے۔ دیکھو کتنی خوبصورت دعا سکھائی، سب مانگا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب دعا، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنے، کیا ترجمہ کروں اردو میں، مجھے اپنے امور میں دخل عطا کر دیجیے۔ واجعل لی عندک ولیجہ، ولیجہ اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں عام طور پر جو کسی کا رازدار ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، اور جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی صاحب منصب ہے، اس کے ہاں کثرت سے اس کا آنا جانا ہے، کوئی روک ٹوک اس کو نہیں ہوتی، جب چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے کسی بادشاہ کے پاس۔ ولیجہ اس کو حاصل ہے، یعنی اس کو وہاں پر آنے جانے کی ہر وقت سہولت میسر ہے۔ بادشاہ نے اجازت رکھی ہے، بھائی تم میرے خاص آدمی ہو اور جب تمہارا دل چاہے آ جائے کرو۔ وہ شخص ہے ولیجہ۔ ولیجہ کے معنی ولجہ یلیجو سے نکلا ہے، عربی زبان میں ولجہ یلیجو ولوجن کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، تو ولیجہ کے معنی داخلہ، داخلے کی آزادی۔ تو اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، تو مجھے ایسا بنا دیجئے جیسے بادشاہوں کے ہاں بغیر روک ٹوک کے آنے کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح مجھے بنا دیجئے۔ کیا معنی؟ کہ میں ہر وقت آپ کے بارگاہ میں حاضری دیتا رہوں۔ ایک حاضری تو وہ ہوتی ہے نا فرض نمازوں کی، جو 5 نمازیں میں مسجد کے اندر حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہے۔ ایک ہر وقت کی حاضری، صبح شام کی حاضری، کہ کچھ نہ کچھ درخواست لیے کھڑا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، یا اللہ میرا یہ کام کر دیجیے۔